بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 11ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری 5 رکوعات اور سورہ یونس مکمل اس 11ویں پارے میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہ آپ علیہ السلام اپنے رفیق سفر یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے ہجرت کے ارادے سے اور 3 دن تک غار ثور میں رپوش رہے۔ مکہ المکرمہ کے کافر سرداروں نے آپ علیہ السلام کے تلاش کے لیے چاروں طرف لوگ دوڑائے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہوا تھا، اور مشرکین آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کی غرض سے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے اور ان کے پاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے ان پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر مکڑی سے جالا تنوا دیا اور وہ لوگ اسے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس واقعے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے، لیکن خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جو آپ علیہ السلام کی نصرت کی سعادت حاصل کرے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں غزوہ تبوک کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا تھا۔ اس غزوے میں منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے، جس کا ذکر آیت نمبر 81 میں ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحرب کہ وہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان سے کہیے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ گویا منافقین کو بتایا گیا کہ تمہیں خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے۔ اور سورہ توبہ کے 11ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے پیغمبر، ان منافقین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے ان کی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ چنانچہ سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین آپ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ منافقین نے قسمیں کھا کھا کر آپ علیہ السلام کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی زبردست کامیابی۔ 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر منافقوں کے ایک برے منصوبے کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کو فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد زرار تعمیر کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر آپ اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ مراد اس سے مسجد قباء ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ قباء کی بستی میں 14 دن آپ نے قیام کیا اور پہلی باقاعدہ مسجد جو آپ نے تعمیر کی وہ مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس کے رہنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل قباء کی پاکی کی صفت اللہ نے قیامت تک قرآن میں ذکر فرمائی، گویا اللہ کو پاکی کی صفت بڑی پسند ہے۔ سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت ان کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانیں دیتے ہیں۔ گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جد و جہد کرے، اتنی محنت کرے کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برے باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وبشر المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مؤمنوں کو بشارت دے دو جن میں یہ اچھی صفات پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم میں بھی یہ ساری صفات پیدا فرمائے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے رہنے والے اکثر تو منافقین تھے، لیکن ان میں سے 3 مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ پہلے نمبر پر کعب بن مالک، دوسرے نمبر پر ہلال بن امیہ اور تیسرے نمبر پر مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تینوں حضرات نے کوئی عذر نہیں پیش کیا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا گویا ان کی سچائی ان کو کامیابی کی طرف لے گئی۔
ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا، جن کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کرے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ گویا اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ سچائی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سورہ توبہ کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دن لگی ہوئی ہے، جو مؤمنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے جو 109 آیات اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ایمان کی بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پہلے رکوع میں ہی اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے، سورج اور چاند کی تخلیق اور دن اور رات کا نظام وضع کیا، اور وہی اللہ ہے جو پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بد نصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہے وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئے۔ نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کافروں کو بتا دے کہ یہ میرا کلام نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا حال ذکر کیا ہے کہ انسان کا حال تو یہ ہے اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا، کہ جب ان کو کوئی پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو راحت کا مزہ چکاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہو تو لوگ اس میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو گڑ گڑا کر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم بڑے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق،
لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، لیکن آخر کار ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کیا کرتے رہے ہو۔ چوتھے رکوع میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کون ہے جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے، قول اللہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے۔ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھاؤ۔ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو، یہ اس مال اور متاع سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے نصیحت، ان کے باطنی بیماری یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج، انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے۔ جو قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم جیسی نعمت کے حصول پر خوشی منائیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچانے والی خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے نسلوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن، داعی قرآن اور ناشر قرآن بنائے۔ قرآن کریم کا ذکر کرنے کے بعد سورہ یونس کے آخری رکوعات میں اللہ تعالی نے عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قصہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، حضرت نوح علیہ السلام جو شیخ الانبیاء تھے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء سے زیادہ طویل مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جس کے نام سے سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینے دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بلا آخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورت، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔
انہوں نے آہوزاری کی اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ فنفعها ایمانها الا قوم یونس، چنانچہ قوم یونس عذاب کے آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے اور ان کے ایمان نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جو بھی شخص ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔